الحمد لله وكفى وسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبهداه مقتده. صدق الله وصدق رسوله. مقتدر نفوس قدسیہ، قائدین اہل سنت و جماعت، پیشوائے طریقت اسلامیہ، مشارب حقانیہ، رجال ربانی، آج کی یہ بامقصد کانفرنس جو عزت رسول و بطول کے عنوان سے معنون ہے، اللہ والوں نے، قرآن و سنت کی ترجمانی کرنے والوں نے آپ کے سامنے متن کلام ربانی سے اور دلالت احادیث نبویہ سے مفاہیم رکھے ہیں۔ میں آپ احباب کے سماعتوں پر کچھ مزید بوجھ عائد کرنے کی بجائے طبیعتوں پر مثقلہ بننے والے مسموعات رکھنے کی بجائے مختصر دو تین باتیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ امت مسلمہ کا یہ امتیاز ہے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ وہ رسول کی تعظیم کرتی ہے اور رسول کا ادب بجا لاتی ہے۔ مہاجرین، انصار اور ان کی اچھی طرح پیروی کرنے والوں کا بھی یہی شعار ہے کہ وہ حضور کا ادب کرتے ہیں، یہاں تک کہ بدن مصطفیٰ سے لگنے والا وہ پانی جو وضو میں حضور استعمال فرماتے ہیں، صحابہ اس کو زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ میں پوچھتا ہوں، وہ مائع مستعمل جو بدن مصطفیٰ سے لگے، صحابہ کا یہ عقیدہ ہے، اس مستعمل پانی کو عام پانی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ عام قطرہ اگر مصطفیٰ کے بدن سے منسوب ہو اور حضور کے بدن سے نسبت پا جائے، صحابہ اس قطرے کو اپنے دہن پر لگائیں، اپنے سر پر لیں، اس کی تعظیم کریں، اگرچہ اس کی تعظیم کا نصی حکم کسی آیت میں موجود نہ ہو اور حضور نے کسی حدیث میں اس کی دلالت نہ فرمائی ہو، لیکن صحابہ کے اس عمل پر حضور تقریراً اس کو قائم فرمائیں۔ پتہ چلا اگر مستعمل ماں کی مصطفیٰ سے نسبت پر تعظیم کرنے سے ایمان کی ترقی ہے، تو خاتون جنت کی تعظیم کرنے سے کس عظمت اور مقام کی بلندی کی ضمانت ہے؟ حضور کے شہر کرم کی عزت، حضور کی خاک پاک کی عزت، حضور کی نالین کی عزت، حضور کے منصوبات کی عزت، حضور کے کپڑوں کی عزت، اور جس جانور کے بنے ہوئے چمڑے کے جوتے کو حضور نے اپنے تلوے کی نسبت دی، اسے علماء، مشائخ، صلحاء، صحیح العقیدہ لوگ اپنے سینے پر لگائیں، اپنی پگڑیوں پر لگائیں۔ میں پوچھتا ہوں، چمڑے کو حضور سے دائمی نسبت ہے یا آل کو حضور سے دائمی نسبت ہے؟
نہیں، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، تتمہ کے طور پر یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ کو صرف جوشیلا نعرہ نہیں دے رہے، آپ کو صرف ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. حضور جس چمڑے میں اپنے پاؤں مبارک کا، قدم انور کا تلوا ڈالیں، اسے غوث چومے، اسے قطب چومے، اسے ابدال چومے، اور اسے فاضل بریلوی اپنی کتابوں کا سرنامہ بنائیں، اپنی کتابوں کا عنوان بنائیں. اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر نالین کی یہ عزت ہے تو بنات کی اور آل کی عزت کا عالم کیا ہوگا؟ دھوکہ نہیں چلے گا، فراڈ نہیں چلے گا. یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر تم دھوکہ دینا چاہتے ہو. کیا طرفہ ہے جہاں رہتے ہو وہ بھی دروغہ والا ہے، داروغہ والا نہیں، دروغہ والا. کہ تم نے قرآن پر دروغ گوئی کی، تم نے حدیث پر دروغ گوئی کی، تم نے تعویلات میں دروغ گوئی کی، اور تمہاری گستاخی کا یہ عالم ہے کہ تم اپنے استاد کے بھی گستاخ ہو، اپنے پیر کے بھی گستاخ ہو، اور اپنی سند کو بھی معطل کرنے والے ہو. یہ تو تمہارے دنیاوی واسطے کا عالم ہے. زہرا بطول کے باب میں گفتگو کر کے تم نے اپنی دین اور ایمان کی بھی تباہی کر دی ہے. لہذا آج عزت رسول اور عزت بطول کانفرنس کا یہی پیغام ہے کہ ہم رسول کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، اور جس رسول نے بطول کو اپنے سے الگ نہیں کیا ہم اسے بھی نہیں چھوڑ سکتے. اور جو ہمیں رسول کے دامن سے جدا کرے اور بطول کی محبت سے ہمیں بیگانہ بنائے، ہم نہ اس کی تعظیم کے لیے تیار ہیں، نہ اس کے ادب کے لیے تیار ہیں. اور ہاں، یہ بات یاد رکھیں بس آخری، کہ اب آپ کو یہ چکمہ دیا جا رہا ہے. توجہ رکھیے، میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں اور یہ میری گفتگو کا تکملہ ہے. آپ یہ توجہ ایک منٹ جو بات میں کر رہا ہوں ذرا سنیے اس کو، جو بات میں کر رہا ہوں اس کو سنیے ذرا. یہ بات توجہ سے سنیے. لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ ہم مناظرے کا اہتمام کرتے ہیں، ہم دونوں شخصیات کو بٹھاتے ہیں، دونوں شخصیات بیٹھ کر مناظرہ کریں اور اس تنازع کو ختم کریں. یاد رکھو، مناظرہ متماثلین میں ہوتا ہے، مناظرہ ہم پلہ لوگوں میں ہوتا ہے، مناظرہ اہل ایمان میں ہوتا ہے، ہم مذہبوں میں ہوتا ہے، ہم مسلکوں میں ہوتا ہے. زہرا کے گستاخوں سے مناظرہ نہیں مباہلہ ہوتا ہے. اور حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری کے سجادہ نشین یہاں بیٹھے ہیں. حضرت حافظ قاری پیر سید منور حسین جماعتی وہ اعلان کر چکے ہیں. میں ان کے اعلان کا اعادہ کرتا ہوں. آج ناصر باغ میں نصرت رسول سے یہ اعلان کرتا ہوں، حسن اتفاق سمجھو یا باعث حادثہ سمجھو کہ اس وقت بھی لاہور تھا، آج بھی لاہور ہے. اس وقت بھی لاہور تھا، آج بھی لاہور ہے. اس وقت دجال قادیان تھا، آج دجال داروغہ ہے. میں حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کے سجادہ نشین کے اعلان کی تجدید کرتا ہوں. انتظار کرو، مرزا قادیاں کی طرح مرزا داروغہ والا بھی عنقریب اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے. اب تم سے مناظرے نہیں، اب تم عذاب الہی کا انتظار کرو. اپنی شکل دیکھو، اپنی گفتگو دیکھو کہ تمہاری گفتگو سے رسول اللہ کے دل پر کیا گزری ہے.
حضور کی شہزادی کو تم نے کیا کہا ہے، سیدنا آدم کو تم نے کیا کہا ہے، سیدنا ابراہیم کو تم نے کیا کہا ہے. جن دیابنا کو گستاخی کی بنیاد پہ دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا تھا، تم ان سے زیادہ اشد اور اغلظ نکلے ہو. لہٰذا نہ کل تم سچے تھے، نہ آج تم سچے ہو، اور نہ آئندہ تم سچے ہوگے. سچے مرکزی جماعت اہل سنت کے پلیٹ فارم پر اکٹھے ہونے والے مصطفیٰ کے غلام ہیں. اللہ تعالیٰ جماعت اہل سنت کو، اور میں ایک خصوصی اعلان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. آپ کو یہ دروغ گو، مداجلین اور مذبذبین آپ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ جز وقتی اتحاد ہے. سنو، میں اعلان کرتا ہوں، میں سید محی الدین محبوب، سجادہ نشین خانقاہ محبوب آباد اور چیئرمین جمعیت علماء پاکستان نیازی، میں یہ اعلان کرتا ہوں، عرفان شاہ ہمارے عقائد اور نظریات اور ہماری شناخت کی پہچان ہے. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ محی الدین شاہ نے عرفان شاہ کے ساتھ برطانیہ میں کوئی فیصلہ کیا تھا. اور پاگلو، میں نے برطانیہ میں فیصلہ نہیں کیا، میں نے تو روز ازل سے علی کے نسب میں ایک ہو کر عرفان شاہ سے فیصلہ کر دیا ہے کہ عرفان شاہ، جدھر تیری منزل ہے میری بھی ادھر ہی منزل ہے. یہ جتنے پیر بیٹھے ہیں، پیر منور شاہ، میں بڑا سخی اور سید ہوں، مجھے نذرانوں کی ضرورت نہیں، میں دینے والا پیر ہوں، لینے والا پیر نہیں ہوں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کو سنیوں سے نکال دیا گیا. تم دیکھو، سنیوں سے ہمیں نکالا گیا یا تمہیں نکالا گیا ہے؟ میرے باپ کو جس کی خلافت تھی اس کا شہزادہ بیٹھا ہے. میرے سر پر جس ولی کی پگڑی ہے اس کا تاجدار موجود ہے. اور جس بھائی کے ساتھ میں نے ہاتھ ملایا ہے، آج اس بھائی کے ساتھ سینہ بھی ملایا ہے، دل بھی ملایا ہے. یہ تمام سیدوں کی بارات اور علماء کی بارات اور غیور عوام کی موجودگی داتا صاحب کے شہر میں، حضرت داتا صاحب کو گواہ کر کے کہتا ہوں، میں آج بھی سنی ہوں، میں کل بھی سنی تھا. میں حضور کے تمام صحابہ پہلے درجے سے لے کر 12ویں درجے تک ہر صحابی کا غلام ہوں. تم تو کچھ کے ہو نا، اور جن کے ہو ان کے بھی گستاخ ہو. میں جن کا غلام ہوں، اور جن سے مراد پہلے درجے سے 12ویں درجے تک کا ہر صحابی، اس کی جوتی کی خاک محی الدین کی آنکھ کا سرمہ بصیرت ہے. نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. تم سیمینار کرتے ہو، فتنہ حویلیاں کا پہلا سیمینار، دوسرا سیمینار، پہلے اپنا پیدا ہونا حلال پر ثابت کرو. حویلیاں فتنہ نہیں ہے، رحمت مصطفیٰ ہے، رحمت مصطفیٰ ہے. اور اس رحمت مصطفیٰ میں ایک رحمت کا دروازہ حویلیاں میں ہے، دوسرا بکھی میں ہے، تیسرا علی پور میں ہے. حویلیاں نے عشق مصطفیٰ کا سبق دیا ہے، اور ہر دور کے یزید کو پکڑ کر جہنم میں اتارا ہے. ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، اور مصطفیٰ پر بے دام بک جانے والے ہیں، اور مصطفیٰ کے نام پر کٹ جانے والے ہیں. نہ ہم شیعہ تھے، نہ شیعہ ہیں، نہ شیعہ ہوں گے. رافضیت پر لعنت، رافضیت پر لعنت، رافضیت پر لعنت، رافضیت پر لعنت، رافضیت پر لعنت. اور حنفیوں پر رحمت، حنفیوں پر رحمت.
हनफियों पर रहमत, हनफियों पर रहमत। हम हैं हनफी, हम हैं हनफी, जद्दी पुश्ती हनफी हैं। हम वो हनफी हैं जिन्होंने हनफियों का दिफा किया है। लिहाजा मेरा मुस्तकिल ये तुम्हें जवाब है, और इसके बाद मेरा तुम्हें कोई जवाब नहीं, क्योंकि वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। इसके बाद तुम 100 क्लिप बनाओ या 1000 क्लिप बनाओ, जवाब उलमा का दिया जाता है, जुहला का जवाब नहीं दिया जाता। जिसे ये ना पता हो मेरा उस्ताद कौन है, जिसे ये ना पता हो कि मेरे बुजुर्ग कौन है, उसको जवाब दिया जाता है। बताओ, मैं आवाम से पूछता हूँ, उसे जवाब दिया जाता है? उससे अपने दीन और ईमान की हिफाजत यकीनी की जाती है। लिहाजा मरकजी जमात आले सुन्नत के इस प्लेटफॉर्म से मैं जमात आले सुन्नत के इस इक़दाम की भरपूर हिमायत करता हूँ, और हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा पीर सैयद इरफान शाह साहब मशहदी, जिनके वालिद गिरामी हजरत हाफिजुल हदीस के साथ हमारा खानदानी जद्दी ताल्लुक है, मैं उनको वादा दिलाता हूँ कि दामे दिरहमे कदमे कलमे सुखने, आपको जहां जरूरत पड़ेगी आवाज देना आपका काम है। इमाम मूसा काजिम का ये अदना बच्चा आपकी हल्की सी आवाज पर भी लब्बैक कहेगा। और आज के नामूसे रसूल व बतूल कॉन्फ्रेंस में मैं 400 कादरी महमूदी फकीर लेकर आया हूं, ताकि कयामत को बता सकूं कि मैं दुनिया में भी आपका गुलाम था, आखिरत में भी आपका गुलाम हूं। वमा अलैया इल्लल बलाग। Truth TV